ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں یہود کے جرائم کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ایک طرح سے آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فرد جرم انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی تھی کہ تمہارے جرائم کی یہ ساری تفصیل اور فہرست ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سب واقعات کو جو پیچھے تفصیل سے بیان ہوئے تھے، یہاں ان کو بہت اختصار اور اجمال کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ البتہ ایک واقعہ جو پیچھے بیان نہیں ہوا وہ یہاں پر تفصیل سے بیان ہوگا، باقی واقعات اختصار کے ساتھ، اور ایک واقعہ وہ تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان ہوگا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ دیکھتے ہیں جی، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب مسلط ہوئے اور آخرت میں ان کے لیے جس جہنم کا وعدہ ہوا، کن وجوہات کی بنا پر وہ پیچھے چلی آ رہی ہیں، اور ان میں سے وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے۔ وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ وقولہم، اور ان کا قول اور ان کا کہنا، علی مریم، حضرت مریم کے بارے میں، بہتانا عظیما، بہت بڑا بہتان۔ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے حضرت مریم پر بہت بڑے بہتان لگانے کی وجہ سے، اور ان کے حضرت مریم کے بارے میں بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ وہ بہتان کیا تھا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اللہ رب العزت نے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، معجزانہ طور پر، خرق عادت۔ معجزانہ کس طرح؟ خرق عادت کس طرح؟ کہ مرد اور عورت کا جب تک ملاپ نہ ہو اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں مرد اور عورت کا کسی قسم کا ملاپ نہیں ہوا، لیکن اس ملاپ کے باوجود، اور آج کی جو جدید سہولیات ہیں کہ جن میں مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر بھی کچھ اور ذرائع سے اولاد کا پیدا ہونا ممکن ہوتا ہے، وہ ذرائع بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اپنی قدرت کاملہ سے اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر خرق عادت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سے پیدا فرمایا۔ اسی لیے ان کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے اور روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ والد تو ہے ہی نہیں ہے۔ جائز ناجائز کی بات سے ہٹ کر مرد کا تو وہاں پر کوئی مرد کی تو کسی درجے میں انوالومنٹ ہے ہی نہیں۔ اب یہود نے بجائے اس کے کہ ان کو اللہ کا معجزہ مانتے، اللہ کی قدرت مانتے، یہود نے ان کی والدہ پر غلط تہمت لگا دی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ حضرت مریم کے غلط تعلقات تھے فلاں شخص کے ساتھ، اور ان غلط تعلقات کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان غلط تعلقات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہی بات
اس ملعون زمانہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی لکھی، اس بدبخت نے بھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ بلکہ ان کے پورے خاندان پر اس نے اسی طرح کے غلط الزامات، جس کو قرآن کریم بہتان عظیم قرار دیتا ہے، وہ لگائیں اس نے۔ تو ان کے ایک کفر یہ بھی ہے، یہود کا ایک کفر یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ اپنا معجزہ قرار دے رہے ہیں، الیاذ باللہ وہ اس کو گناہ کی پاداش قرار دے رہے ہیں ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ انا، یہود کے اس قول کی وجہ سے کہ انا، بے شک ہم نے، قتل کر دیا، المسیح عیسی بن مریم، مسیح عیسی بن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسی بن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول تھے۔ لیکن یہ صرف ان کا قول تھا، حقیقت کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہ تو قتلوہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، وما قتلوہ، نہ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، وما صلبوہ، اور نہ ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا سکے، وما صلبوہ، نہ ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر سکے، سولی پر چڑھا سکے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو دنیا عیسائیت ہے ان کی ایک مذہبی نشانی ہے، اور وہ مذہبی نشانی کیا ہوتی ہے؟ صلیب کا نشان۔ ان کے گرجا گھروں میں، ان کی عبادت گاہوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی پروڈکٹس میں، ان کی اور چیزوں کے اندر بہت سی جگہوں پر اس کا اظہار کرتے ہیں وہ، اور وہ صلیب کا نشان ہے۔ اب یہ صلیب کا نشان ان کے کس مذہبی عقیدے کی نشانی اور پہچان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا؟ اور اللہ کے اس ایک جملے نے دنیا عیسائیت کے اس اتنے بڑے عقیدے کا خاتمہ کر دیا۔ وما صلبوا، ان کو کسی نے سولی پہ چڑھایا ہی نہیں۔ وما قتلوہ، نہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، وما صلبوہ، اور نہ ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا سکے، ولیکن، بلکہ، شبہ لہم، بلکہ سارا معاملہ ہی ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، بلکہ سارا معاملہ ہی ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور یہ معاملہ مشتبہ جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی واضح حدیث مبارکہ نہیں کہ ایسا ہوا ہے، البتہ کچھ حضرات نے اس پر جو تفصیل بتائی ہے، جو پچھلی کچھ کتابوں سے ماخوذ ہے، وہ یہ کہ جس شخص نے حضرت عیسیٰ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے معروف نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے معروف نہیں تھے، اتنے ابھی لوگ پہچانتے نہیں تھے ان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے ہیں؟ چند افراد تھے، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام کون سے ہیں؟ تو ایک بندے نے جاسوسی کی کہ میں بتاتا ہوں یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے۔ جس نے جاسوسی کی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس کے چہرے پہ ڈال دی، لوگوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا، اس پر شباہت ڈال دی، شکل و صورت اللہ نے اس کی ایسی بنا دی، لوگوں نے اس کو سولی میں لٹکا دیا اور شور مچا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کر دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور سولی پہ لٹکا دیا۔
عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا ہوا وہ بھی آ رہا ہے آگے. لیکن ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. وَإِنَّا، اور بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ، اختلفوا فیہ، جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک منہ، وہ اس معاملے کے بارے میں خود شک میں ہے. وہ اس معاملے کے بارے میں خود شک میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھائے جانے کے حوالے سے میں ان کی بات کر رہا ہوں. دنیا عیسائیت میں کئی اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں ایسا ہوا، کچھ کہتے ہیں نہیں ایسا ہوا، کچھ کہتے ہیں نہیں ایسا ہوا، کچھ کہتے ہیں نہیں ایسا ہوا. لفی شک منہ، یہ خود شک میں ہے. ما لہم، نہیں ہے ان کے پاس، بھی، اس بارے میں، من علم، کوئی علم، صحیح بات، علم صحیح بات. ما لہم بھی من علم، ان کے پاس کوئی صحیح بات نہیں ہے، ان کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. ما لہم بھی من علم، ان کے پاس اس کا، یعنی پوری دنیا عیسائیت جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑے ماننے والے مذہب کے لوگ ہیں، اربوں کی تعداد میں، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر صراحتاً غلط، جاہل قرار دے رہے ہیں. ما لہم بھی من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے. الا، سوائے، اتباع الظن، وہ کچھ غلط فہمیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ وہ کچھ غلط گمان، غلط فہمیاں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وما، اور نہیں، قتلوہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، یقینا، قطعاً، اور قطعاً یہ لوگ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے. او بھائی پھر گئے کہاں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ رفعہ، ان کو اٹھا لیا اللہ نے، الیہ، اپنی طرف. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکانا، اور ہیں، اللہ عزیزاً، غالب، حکیمہ، حکمت والے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی پوری طاقت اور ہمت رکھتے ہیں، ایک زندہ انسان کو زمین سے اٹھائیں اور آسمان پر لے جائیں. عزیزہ کا مطلب یہی ہے. وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر غالب ہیں، کر سکتے ہیں، اور حکمت والے. وَإِن، اور نہیں ہوگا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. وَإِن من اہل الکتاب، اور نہیں ہوگا کوئی اہل کتاب میں سے. وَإِن من اہل الکتاب، اور نہیں ہوگا کوئی اہل کتاب میں سے، الا، مگر یہ کہ، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا. قبل موتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے. قبل موتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ اب یہ وہ دوسرا معاملہ. اب یہاں دو باتیں واضح ہوئی. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان پہ اٹھا لیا، لوگوں کے شر سے بچا لیا. ٹھیک ہے، وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے زندہ سلامت، اور اس وقت بھی زندہ سلامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں. دوسرا معاملہ، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، زمین پر زندہ سلامت دوبارہ اتاریں گے. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے اور مختلف ذرائع سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو عیسائیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تو جتنے اس وقت اہل کتاب یعنی نصارہ ہوں گے، جتنے نصارہ ہوں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے موجود پا کر، پہچان کر ان پر ایمان لے آئیں گے.
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے، اہل کتاب ہوں گے، الا ضرور بالضرور لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اہل کتاب کیونکہ مختلف وجوہات سے، مختلف ذرائع سے، مختلف باتوں سے ان کا اللہ کا نبی ہونا اور وہی عیسیٰ علیہ السلام ہونا ثابت ہو جائے گا، اور جب ثابت ہو جائے گا تو عیسائی جو ہیں، جو ان کو ویسے بھی اللہ کا نبی مانتے تھے اور ان کو برحق نبی مان پر ان پر ایمان لے آئیں گے۔ مسلمان تو ویسے بھی ان کو مانتے ہیں، مسلمان تو ویسے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دنیا میں، ان کا ساتھ مسلمان دیں گے، نصارہ نہیں دیں گے، نصارہ نہیں دیں گے، مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، وہ مسلمانوں کے اندر اتارے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے اندر اتارے جائیں گے۔ لَأَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان میں اتریں گے اور تم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوگے، اور وہ عین نماز کے وقت تشریف لائیں گے، اور پھر وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور پھر بعد میں تم ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہو گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے اندر اتارے جائیں گے، مسلمان ان کو مان لیں گے، پہلے سے یقین رکھتے ہیں۔ البتہ نصارہ جو ہیں وہ کچھ وقت کے بعد جب ان کے سامنے حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام مختلف انداز سے ان کو سمجھائیں گے، وہ قائل ہو جائیں گے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے جو بھی ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے ان کی موت، ان کی وفات سے پہلے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکونو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، علیہم، ان کے بارے میں، شہیدا، گواہی دینے والے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں گواہی دینے والے ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اب عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ اللہ نے بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ، ان کا آسمان پر اٹھایا جانا، نصارہ کی ان کے بارے میں غلط فہمی، اور پھر ان کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا، اور نصارہ کا اپنی غلط فہمی سے تائب ہو کر ان پر ایمان لے آنا، یہ سارا بیان کر دیا۔ اب پھر بات یہود کی طرف آ رہی ہے۔ فَبِظُلْمٍ، پس ظلم، بوجہ ظلم کے، من الذین ہادو، یہودیوں کے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے، یہودیوں کی بغاوت کی وجہ سے، حرمنا، ہم نے حرام کر دی، علیہم، ان پر، طیبات، وہ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ یہود کی سرکشی کی وجہ سے، یہ انشاءاللہ ہم 8ویں پارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، 8ویں پارے میں ہم انشاءاللہ یہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہود کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے جو چیزیں حلال بھی تھیں وہ بھی ان پر حرام کر دی۔ وَبِصَدِّهِمْ، اور بوجہ روکنے ان کے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، کثیرا، کثرت سے، اور لوگوں کو بکثرت اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے۔ یہ وہی گفتگو ہے جو پیچھے چل رہی ہے، ان کا برا انجام کیوں، ان کے لیے جہنم کی وعید کیوں، ان پر اللہ کے عذاب کیوں۔ ان جرائم میں سے ایک یہ بھی کہ وہ لوگوں کو بجائے اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمْ، اور ان کا لینا، الربا، سود، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، وقد، حالانکہ، نہو، انہیں روکا گیا تھا، عنہ، اس سے، وقد نہو عنہ، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ سود نہیں کھانا، پھر بھی وہ سود کھاتے تھے، تو ان کے سود کھانے کی وجہ سے بھی، وَأَكْلِهِمْ، اور کھانا ان کا،
اموال الناس لوگوں کے مال بالباطل ناحق طریقے سے، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھانے کی وجہ سے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرین کفر کرنے والوں کے لیے، منہم ان میں سے، عذابًا علیما دردناک عذاب، اور ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن البتہ الراسخون جو پختہ ہیں فی العلم علم میں، منہم ان میں سے، البتہ جو ان میں سے علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون اور ایمان رکھنے والے ہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، یؤمنون بما انزل الیک اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین اور جو قائم کرنے والے ہیں الصلاۃ نماز کو، والمؤتون اور جو ادا کرنے والے ہیں الزکاۃ زکات، والمؤمنون اور ایمان رکھنے والے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ بے شک یہود کی تاریخ بڑی بھیانک ہے، بے شک ان کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، کچھ ان میں اچھے لوگ بھی تھے جو ان برائیوں سے بچے رہے، جو ان جرائم سے بچے رہے۔ اس آیت میں اللہ ان اچھے لوگوں کا ذکر کر رہے۔ ہاں البتہ وہ ان یہود میں سے وہ جو اپنے علم کے اندر پختہ تھے اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اولئک یہ جو لوگ ہیں، سنؤتیہم ان کو ہم دیں گے اجرا عظیما بہت بڑا اجر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہاں ان کو ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ قرآن کریم کا ہمیشہ سے یہ ایک طرز کلام رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی طبقے کے برے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ان میں جو کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو نظر انداز نہیں فرماتے، ان کا ذکر بھی ساتھ ہوتا ہے کہ یہ برے تھے، ان کی برائی کی وجہ سے ان کا یہ برا انجام، لیکن یہ اچھے بھی تھے ان میں، اور ان کی اچھائی کی وجہ سے ان کا یہ اچھا انجام۔ یہ اللہ تعالیٰ دونوں کسی بھی معاشرے کے دونوں طبقات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور، تاکہ جو اچھے لوگ ہیں کہیں ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو کہ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو بے شک معاشرہ غلط ہے، بے شک معاشرہ برا ہے، بے شک معاشرہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، لیکن ہم نے معاشرے کی رو میں نہیں بہنا، بلکہ ہم نے ان لوگوں کی صف میں رہنا ہے جن کو اللہ الگ سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں،